صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی اما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم۔ ابھی آپ نے سورہ نحل کی آیت 1 سے 7 کی تلاوت فرمائی۔ سورہ نحل یہ بلحاظ ترتیب قرآن کی 16ویں اور بلحاظ ترتیب نزول 17ویں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ آیت 1 ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، لہٰذا اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ یہ ترجمہ تھا آیت سورہ نحل کی آیت 1 کا۔ تفسیر۔ قیامت قریب ہے، ماضی کا صیغہ استعمال کر کے قریب قیامت کی طرف اشارہ کیا، یعنی قیامت لامحالہ آ کر رہے گی، اس کے آنے میں شک نہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 1 میں فرمایا لوگوں کا حساب قریب آ لگا اور وہ غفلت میں دینی کاموں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ سورہ قمر کی آیت 1 میں فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ آنے والی چیز قریب ہی سمجھو، پھر فرمایا جو چیز آنے والی ہے اسے آئی ہوئی ہی سمجھو اور اس کے آنے کی جلدی نہ مچاؤ اور اللہ کا عذاب جلدی جلدی نہ مانگو۔ سورہ عنکبوت کی آیت 52 سے 54 میں فرمایا لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اگر مقررہ مدت نہ ہوتی تو ان پر عذاب کبھی کا آ چکا بھی ہوتا، وہ تو اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ کافر آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ شرک قیامت کے منکر ہی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ مشرکوں کے شرک سے اور اس کی عبادت کے ساتھ غیروں کی عبادت کی جائے پاک ہے۔ شرک و بت پرستی میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جنہیں قیامت کا یقین نہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ آیت 2 ترجمہ۔ اللہ ہی اپنے حکم سے فرشتے وحی کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ لوگوں کو ہوشیار کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یہ تھا ترجمہ آیت 2 کا۔ تفسیر۔ روح بمانی ہے وحی، روح یعنی وحی۔ فرمایا سورہ شورا کی آیت 52 میں اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے وحی اتاری، آپ کو خبر نہ تھی کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے یہ وحی نور بنا دی جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں وحی اتار دیتے ہیں، یعنی انبیاء پر وحی اتارتے ہیں۔ فرمایا سورہ انعام کی آیت 125 پر اللہ رسالت رکھنے کی جگہ خوب جانتا ہے۔ سورہ حج کی آیت 75 میں فرمایا وہی فرشتوں اور انسانوں میں رسول چنتا ہے۔ شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ میں ہی حقدار عبادت ہوں، میری مخالفت پر میرے عذاب سے ڈر جاؤ۔
شرک و بت پرستی چھوڑ دو اور رسولوں کی مخالفت نہ کرو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، آیت 3۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، آیت 4۔ ترجمہ: اسی نے عدل سے آسمان و زمین بنائے، وہ مشرکوں کے شرک سے بلند ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ایک کھلا جھگڑالو بن گیا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 3 اور 4 کا۔ تفسیر۔ آیت 3: دنیا حکمت کے ساتھ بنائی گئی۔ اللہ ہی نے زمین و آسمان اور اس کے اندر کی تمام چیزیں پیدا کیں، اور کائنات کھیل کے طور پر بیکار نہیں بنائی، بلکہ ایک خاص حکمت سے بنائی تاکہ مجرم اپنے گناہوں کا اور مخلص اپنے نیک عملوں کا بدلہ پائیں۔ اللہ تخلیق عالم میں یکتا ہے تو عبادت میں بھی یکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے ہی تمام دنیا پیدا کی اور اس میں میرا کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں بھی میرا کوئی شریک نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو، میں مشرکوں کے شرک سے بلند و پاک ہوں۔ آیت 4: انسان ایک حقیر نطفے سے بنا، یعنی انسان ایک حقیر نطفے سے بنا۔ جب وہ ترقی کرتے کرتے ہوشیار ہو گیا اور عقل و خرد کا مالک بن گیا، تو اب لگا اپنے رب سے جھگڑنے اور اسے جھٹلانے اور اس کے رسولوں سے لڑائی لڑنے، حالانکہ اللہ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، گندگی اچھالنے کے لیے نہیں۔ سورہ یاسین کی آیت 77 سے 79 میں فرمایا: کیا انسان کو معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ایک کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش بھول گیا، کہنے لگا بھلا بوسیدہ ہڈیاں کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیں کہ انہیں وہی زندہ کر سکتا ہے جس نے انہیں پہلی بار بنایا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی پر تھوک کر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے، تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے؟ میں نے تجھے اس جیسے مادے سے پیدا کیا، پھر جب میں نے تجھے درست کر دیا تو اب لگا تو اکڑنے اور زمین میں مال گاڑنے۔ تو نے پیسے جوڑ کر رکھے اور کنجوس بنا، پھر جب دم سینے میں آ کر الجھا تو اب تجھے صدقے کا خیال آیا، بھلا اب صدقے کا وقت کہاں؟ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، آیت 5۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، آیت 6۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، آیت 7۔ ترجمہ: اور اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے جانور بنائے جن میں تمہارے لیے گرمی کا بھی سامان ہے اور دوسرے بھی فائدے ہیں، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو، اور ان میں سے تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے۔ جب تم انہیں شام کو گھر میں واپس لاتے ہو اور صبح کو چھوڑ دیتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہروں میں لے جاتے ہیں جہاں تم دشواری کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، واقعی تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 5 سے 7 کا۔ تفسیر۔ آیت 5: جانور بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے جانور بھی پیدا کیے، جیسے اونٹ، گائے، بکری وغیرہ۔ سورہ انعام میں 8 جوڑوں کا بیان ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے اپنی مہربانی سے ان جانوروں میں بڑے بڑے فائدے رکھے ہیں۔ بھیڑ کی اون سے، بکری کے بالوں سے، گایوں اور اونٹوں کے دودھ سے اور ان سب کے گوشت سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان سے اونی لباس بھی بنائے جاتے ہیں اور اونی فرش بھی۔ جانوروں کا دودھ بھی پیا جاتا ہے اور گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ آیت 6: جانور باعث رونق بھی ہیں۔ جب جانور شام کو چراگاہ سے واپس آتے ہیں تو ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، تھن دودھ سے لبریز ہوتے ہیں اور کوہان بلند ہوتے ہیں جن سے وہ خوبصورت لگتے ہیں، اور جب صبح صبح چراگاہ میں جاتے ہیں جب بھی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ آیت 7: جانوروں کے ذریعے سامان بھی منتقل کیا جاتا ہے۔ جانور تمہارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرتے ہیں، جسے منتقل کرنا تمہارے بس کا نہیں۔ یہی جانور حج و عمرے کے اور جہاد و تجارت کے سفر میں
نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے سامان کو بھی منتقل کرتے ہیں اور تم کو انہیں طرح طرح کے کاموں میں استعمال کرتے ہو۔ سورہ مومنون کی آیت 21-22 نے فرمایا، تمہارے لیے جانوروں میں بڑے غور کا مقام ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے دودھ پلاتے ہیں اور ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم خود بھی سوار ہوتے ہو اور سامان بھی لادتے ہو۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا۔ سورہ زخرف کی آیت 12 سے 14 میں فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے کشتی اور جانور بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشتوں پر بیٹھ کر اپنے رب کی نعمت یاد کرو اور یہ دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ان کی اون اور بالوں سے کپڑا بنایا جاتا ہے اور جانور سواری کے، گوشت کے اور دودھ کے کام آتے ہیں اور روزی کا ذریعہ بھی ہیں۔ یہ تھا سورہ نحل کی آیت 1 سے 7 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔